الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں سب سے بہترین گھونٹ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ سب سے بہترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے۔ یعنی جب انسان کو غصہ آتا ہے اور جب انسان غصہ پی لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس سے بہترین گھونٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں اور آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غصے کے وقت اسے کنٹرول کر لیں تو سن لیجئے کہ بڑی عظیم ترین بشارت آپ کے لیے ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے۔ غصہ جب آئے نا صاحب، اور طاقت ہے، پاور ہے آپ کے پاس، لیکن اس غصے کو پی جائیے، کل بروز محشر انشاءاللہ وہ مقام ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ناظرین کرام، آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیوں آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اکابرین اسلام کی عقیدت اور مودت تھی اس پر گفتگو ہوگی، یعنی بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا نا صاحب، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، یعنی آپ سلطان الاولیاء ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ خلق آپ کو غوث الاعظم کے نام سے پکارتی ہے، اور آپ کے مرتبے کا یہ معاملہ تھا، آپ کے مقام کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے وقت کے جید صوفیاء کرام آپ کی آمد کی باقاعدہ بشارتیں دیتے رہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ایسی ہستی آئیں گی کہ جن کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا، اور کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود اس بات کا دعویٰ کریں گے اور تمام اولیاء کرام ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ترین مفسر قرآن بھی تھے، ایک عظیم ترین محدث بھی تھے، ایک عظیم ترین فقیہ بھی تھے، اور ایک عظیم ترین صوفی بھی تھے۔ اور آپ دیکھیے صاحب کہ اگر میدان آپ روحانیت کا دیکھیں تو سلوک کی منازل کو طے کرنے والے بڑے بڑے سرخیل، یعنی اپنے اپنے سلاسل کے سرخیل آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی انداز سے اگر آپ علمی میدان کی بات کریں تو علم کے بڑے بڑے شاہکار اپنے قلم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ اگر مثال لیں حضرت ابن قدامہ، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ ابن تیمیہ کی بات کریں، ابن تیمیہ سے لے کر شیخ حق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک کی بات کریں، یا ان سے لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بات کریں، تو علم کے اتنے بڑے بڑے شاہکار جب حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنے سروں کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی انداز سے ناظرین اگر آپ سلاسل تصوف میں چلے جائیے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ تک، ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے نظر آتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے ناظرین، یعنی ان کی علمی بصیرت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی بصیرت اور دینی خدمات کو بہت سراہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ غوث پاک کو کبھی بھی انہوں نے قطب العارفین سے کم نہیں پکارا، الشیخ کے بغیر جو ہے وہ پکارا نہیں ہے، یعنی دیگر صوفیاء کو جو ہے وہ صوفی کہہ کے پکارا کرتے تھے، لیکن جب بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے تو قطب العارفین کہہ کے ہوئے یا الشیخ کہہ کے باقاعدہ آپ سے
مخاطب ہوا کرتے تھے. اسی انداز سے امام ذہبی اور ابن کثیر جیسے مورخین ناظرین یعنی ان کی علمی حیثیت کو اتنے خوبصورت اور حسین الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع پایا جو ذکر سے زیادہ باہر ہے، اور عالم یہ تھا. پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات و کرامات کثیرہ تھیں. اسی انداز سے امام ذہبی کہتے ہیں کہ آپ جلیل القدر محدث تھے، اور عالم یہ ہے کہ کبائر مشائخ اور اولیاء میں اول تاخر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوا جس کی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم چلیں ناظرین تو وہ ان کی تصوف کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے کیا خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنا ہر صوفی کے لیے لازم ہے کیونکہ وہ حق کے راستے پر گامزن تھے. اب بات یہ کہ امام یافعی کی بات کریں، امام ابن جوزی کی بات کریں، آپ کسی بھی شخصیت کی بارگاہ میں چلے جائیے آپ کو وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترانے گاتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و صفا میں سیدنا صدیق اکبر کی طرح یعنی ان کے فالوور تھے، عدل میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حیا میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور جود و سخا میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح تھے. آغاز کرتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرما ہے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب تشریف فرما ہے. تینوں ہی آپ کمال گفتگو کرتے ہیں، تینوں ہی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخت جناب قاری فیصل چشتی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ سے سب سے پہلے آغاز. بہت کم شخصیات تاریخ میں ملتی ہیں، بہت کم، آپ انہیں اب بس انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی باقاعدہ بشارتیں دی گئی ہوں. اور کمال یہ ہے کہ جب ہم حضور غوث الاعظم دستگیر کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے اکابر صوفیہ کرام جو ہیں وہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی بشارتیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ایک سوال اس میں پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ظاہر بشارتیں کیا اس پہ آپ گفتگو کریں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا خاص ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گفتگو ضرور ہونی چاہیے. آپ تمام سلاسل کے سرخیل کو اٹھا لیجیے، ہر ایک کا سر آپ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سلاسل کو باقاعدہ آپ کا فیضان پہنچا. کیسے پہنچا؟ آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، کعبہ قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد. جنید بھائی، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، المعروف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور یہاں پر میں چاہوں گا کہ اپنی بات کا آغاز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان سے کروں کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا احب عبدا فدعا جبریل، کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے رب تعالی، سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل کو یہ فرماتا ہے کہ میں اس فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو. تو حضرت جبرائیل اس سے محبت رکھتے ہیں اور پھر اہل آسمان پر یہ ندا فرما دیتے ہیں کہ تمام اہل آسمان جو ہے ان سے محبت کریں. اور پھر حضرت جبریل جو ہیں وہ زمین والوں کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین والے بھی ان سے محبت کریں. فرمایا قال ثم یدع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی، اس محبوب بندے کی جو قبولیت ہے، مقبولیت ہے، وہ زمین میں رکھ دی جاتی ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ الحب فی قلوب الناس، کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ تمام لوگ اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں جنید بھائی، محبت کرنے والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. کوئی اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتے ہیں، کوئی محبوب کو اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہے، یہ ہمارا محبوب ہے، اور پھر ان کا تذکرہ خیر ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو آگے ذکر کروں اور لے کے چلوں، لیکن قبل اس کے کہ میں چاہوں گا ایک بات یہاں پہ ضمن ذکر کر دوں کہ دیکھیے یہاں پر جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے حضرت
محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا ان کی آمد سے قبل، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو دیکھیں اس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج ہم سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کی آمد ابھی ہونی ہے بھائی، کیا اچھی مثال. لیکن آپ حضور علیہ السلام کی وساطت سے، ان کی جو احادیث ہے ان کی وساطت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ آخری زمانے میں ایک شخصیت آئیں گے جو تمام اولیاء کے سردار ہوں گے، جو تمام اولیاء کے سردار ہوں گے، یا سید الثقلین ہوں گے، ان سے محبت کرو. تو حضور علیہ السلام کی وساطت سے ہمیں یہ پیغام مل گیا کہ ان سے محبت کرنی ہے، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ قطع کلام کی معذرت، چونکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ہوں، تو سرکار علیہ السلام کی آمد سے پہلے سرکار علیہ السلام کی بشارتیں جو ہیں وہ میں آسمانی کتب میں نظر آتی ہیں. تو پھر ان کی آل میں سے جو ان کے قدم پر ہے تو ان کی بشارتوں کا ہونا جو ہے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. کوئی بڑی بات. تو بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک جو ہے وہ لوگوں کو کبھی انبیاء کی وساطت سے اور بعض اوقات الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے یہ بات بیان کر دیتا ہے کہ ہمارا محبوب بندہ آنے والا ہے. بس لوگ اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، یعنی مجھ پر یہ کشف ظاہر ہو گیا ہے. فرماتے ہیں کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین علیہ السلام کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا، یعنی وہ حسنی جو ہے وہ سید ہوگا. فرماتے ہیں ملقباً بمحی الدین، کہ اس کا جو لقب ہوگا وہ محی الدین ہوگا، یعنی دین کی احیا کرنے والا ہوگا. اور مسمم بالسید عبد القادر، اور اس کا جو نام ہوگا وہ عبد القادر ہوگا. وہو الغوث العظم، اور وہ غوث اعظم ہوں گے. فرمایا ومولدہ من کا اعلان، اور ان کا جائے ولادت جو ہے وہ گیلان ہوگا. ویکون ماموراً، اور وہ اس بات پہ معمور ہوں گے، ان کا یہ حکم دیا گیا ہوگا کہ بِأَن يَقُولَ قَدَمِ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ، کہ یہ میرا جو قدم ہے، جو میرا یہ پاؤں ہے، یہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. فرمایا وَوَلِيَّةٍ لِلَّهِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ولایت حاصل ہوگی، آپ اس مقام اور مرتبے پہ ہوں گے کہ سوا صحابہ و الائمۃ من ذریۃ خاتم النبیین، کہ حضور علیہ السلام کی آل میں سے جو ائمہ ہیں اور جو صحابہ ہیں ان کے ماں سوا آپ سب اولیاء کے سردار ہوں گے. سبحان. اسی لیے تو مولانا روم علیہ رحمہ پکار اٹھے نا، کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء. تو بالکل یہ آپ کو جو ہے وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ آپ کے آنے سے قبل جو ہے آپ کی بشارتیں جو ہے وہ دی جانے لگی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی جو ہے وہ شخصیت ہیں، اور ایسی شخصیت ہیں کہ آپ جو ہیں وہ فیض یافتہ ہیں جناب مولا کائنات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ بھی فرماتے ہیں، ان کے بھی فرامین ہمیں اس انداز میں ملتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء گزرے، امام سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے جناب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی بھی ایسا ولی نہ ہوا کہ جس نے سیدنا عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہو. گویا کہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جملہ اولیاء چاہے آپ کے بعد کے ہوں چاہے آپ سے پہلے ہوں، سبھی آپ کی بشارتیں دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک بس بات تشنا ہے، وہ اگلے فیز میں آپ سے کروں گا کہ سلاسل کو جو آپ کا فیضان پہنچا اس پہ ضرور، کیونکہ وقت کی ظاہر قلت ہے. آئیے ذرا اب جو بڑا ایک اہم پہلو ہے، اور یہ پہلو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم نے ایسا لگتا ہے کہ صاحب شاید حق ادا نہیں کیا غوث پاک کا، اور یقیناً نہیں کیا، کہ ہم نے بڑا ایک خاص پاکٹ، ایک خاص فریم جو ہے ہم نے بنا دیا صوفیہ کا، اور اسی پاکٹ کے اندر، اور وہ بھی اس میں بھی بڑا اسپیسیفک کر کے کرامات تک ہم نے محدود کر دیا ہے. جبکہ آپ کی بڑی ڈائیورس ہستی ہے، بہت ڈائیورس ہستی ہے، یعنی علمی تنوع جو آپ کے اندر ہے، علمی میدان میں جو آپ کی شاہکاری ہے صاحب، اس میں آپ دیکھیں نا، علامہ ابن قدامہ کی بات کریں، امام یافعی کی بات کریں، حافظ ابن کثیر کی بات کریں، امام ابن رجب حنبلی کی بات کریں، امام ذہبی کی بات کریں، ابن تیمیہ کی بات کریں، وہاں سے لے کے آپ ایک تسلسل قائم کرتے چلے جائیں، اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد تک ہر ہستی جو ہے آپ کے مقام کا، علمی مقام کا اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس پہ ذرا گفتگو کی، سوال طویل ہے، جتنا ایڈریس کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جنید بھائی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ سب کو تو ایک ساتھ ایڈریس کیا ہی نہیں جا سکتا. امام ابن قدامہ حنبلی و امام عبدالغنی حنبلی رحمہم اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات جو تھے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے آخری حصے میں آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے آئے تھے اور آپ سے علم حدیث اور فقہ پڑھی تھی. یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اتنا جاری تھا
اور آپ کی کرامات کی وجہ سے ہدایت کا فیض اتنا جاری تھا، اور جتنی کثرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوا اور کسی ولی کی سیرت میں ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ نے حوالہ دیا ابن تیمیہ کے حوالے سے، تو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الاستقامہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطب العارفین کہہ کر پکارا ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کچھ ان کے دل میں تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جان لیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے۔ اسی طرح، اور یہ آج کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، جی آج کی لکھی ہوئی، جی اس وقت کی ہے۔ اچھا، امام یافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا سے، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات کے آج منکر ہیں، فرماتے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا سے علماء، فقہا، محدثین اور اہل علم غوث پاک کی بارگاہ میں آتے اور پوری زندگی غوث پاک کی بارگاہ میں گزارتے اور علم دین حاصل کرتے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخلوق خدا نے اتنا نفع پایا ہے کہ جو کسی اور سے نہیں پایا، اور یہ کثرت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے نفع پایا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آگے چلیں، ابن رجب حنبلی جو کہ ابن تیمیہ کے بھی شیوخ میں شمار ہوتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ ذکر کیا اور ان القاب کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ زاہد، شیخ العصر، قدوۃ العارفین، سلطان المشائخ، سید اہل الطریقت، محی الدین اور صاحب المقدمات والکرامات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کے لیے ان القابات کا بیان کرنا ابن رجب حنبلی جو کہ ابن تیمیہ کے شیوخ میں قطع کلام کی معذرت، ایک ہائرارکی بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ اور ان کے نیچے حافظ ابن کثیر ہیں۔ حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ ہائرارکی بھی لوگوں کے ذہن، تینوں جو ہیں معتقد ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے معتقد ہیں، بلکہ نہ صرف معتقد، آپ کی صرف شان بیان نہیں کرے بلکہ القابات کے ساتھ آپ کو سلطان المشائخ تسلیم کرنا، اس سے بڑی بات ہوگی۔ اسی طرح ایک جلیل القدر محدث امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کبائر مشائخ میں اور اولیاء میں شروع سے لے کے آخر تک کوئی ایسا شخص نہیں جس کے فضائل، مناقب، کرامات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اللہ۔ اسی طرح اس سے آگے چلیے تو الشیخ ابن عبد السلام جنہیں عز الدین بن عبد السلام بھی کہا جاتا ہے، آپ نقل کرتے ہیں کہ آج تک اولیاء کی صف میں، صفوف اولیاء میں کسی شخص کا ذکر اور ان کی کرامات اتنی تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہوئی اور کسی کی شخصیت پر ایسا اتفاق نہیں ہوا جیسا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اور آپ کی ذات پر ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چونکہ مختلف علماء، فقہا آتے تھے، ہر ایک اپنے ذوق کے حساب سے بارگاہ غوثیت میں فیض لینے آ رہا ہے، اور جو جس ذوق کے ساتھ آ رہا ہے وہ لے کر بھی جا رہا ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام یحییٰ جو کہ ایک ادیب تھے اور شاعری میں بڑا شغف رکھتے تھے، وہ غوث پاک کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں یہ گنوں کہ غوث پاک اپنی گفتگو میں کتنے اشعار سناتے ہیں۔ کہتے ہیں میں دھاگا لے کر گیا، حضور غوث پاک اشعار سناتے رہتے، میں گرہ لگاتا رہتا اور میں نے دھاگے کو اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک میری جانب متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا کہ میں گرہ لگاتا جاتا ہوں اور تم اس کو، میں جو ہے گرہ لگاتے جاتے ہو، میں اسے کھولتا جاتا ہوں، تم جو ہے وہ گرہ لگا رہے ہو، حالانکہ میں تو گرہ کھولنے والا ہوں۔ اسی طرح امام خشاب نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آخری بات بڑی کمال کی ہے، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں اور آپ کی مجلس سے مجھے جو علم ملا، وہ نحو تو اپنی جگہ لیکن دیگر تمام علوم میں خاص کر نحو میں مجھے وہ ملکہ اور وہ کمال حاصل ہوا کہ جو کہ مجھے کئی بڑی بڑی کتب سے کبھی نہ مل سکتا۔ خوبصورت، میں نے آپ سے کہا نا، یہ تو ظاہر ہے مطلب اس کی اینڈنگ نہیں ہے، آپ جتنی گفتگو کریں اور اتنی ہستیاں ہیں، یہ تو ہم نے سمجھ لی چند ایک ہستیوں کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، اب آئیے ذرا ایک اور پر، یہ تو ایک علمی میدان کی بات ہو گئی، ایک میدان ہے جسے آپ روحانیت کا میدان کہتے ہیں۔ اب روحانیت کے میدان میں اگر میں ابتدا کروں تو آپ کے گھر سے کرتا ہوں، کیونکہ آپ قادری سلسلے کے سرخیل ہیں، تو آپ کا جو قادری گھر ہے اس گھر کے جو مطلب رہنے والے ہیں، اس کے مکین، اس کے جو فالوورز ہیں، 5 نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان 5 ناموں کے حوالے سے ذرا، ایک پہلا یہ کہ حضرت شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت شاہ محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے پیر والد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور 5ویں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان۔ اب ان 5 ہستیوں کی پنجتن پاک کی نسبت سے جو ہے آپ کے ساتھ جو عقیدت ہے وہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا،
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اگر ہم مشائخ قادریہ کا ذکر کریں تو مشائخ قادریہ نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراف اپنی تحریرات میں اور اپنی شاعری میں جگہ جگہ پر کیا, اور سارا فیضان جو مشائخ قادریہ کو ملا وہ حضور غوث اعظم کا ہی صدقہ ہے. سبحان اللہ. ہم ذکر کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر اور پنجدن پاک کی نسبت سے ہم نے 5 اکابرین کا ذکر کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں چلوں اگر حضرت شاہ ابو المعالی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف, تو آپ لاہور کے عظیم بزرگ ہیں اور آپ فارسی میں حضور غوث اعظم کی شان اس انداز میں بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں گر کسے واللہ بعالم عزم عرفانی است فعل شاہ عبد القادر گیلانی است. فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی بھی معرفت الہی کا اگر جام پیے گا تو وہ حضور غوث اعظم کا ہی صدقہ ہوگا. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں کہ ہست ہر دم جل وگر از چہرہ اش حسن حسن, یعنی آپ تو وہ عظیم ذات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن ہر وقت جلوہ نما ہوتا تھا. اور آگے فرماتے ہیں ذا جمالش مصطفیٰ را راحت و ریحانی است, اور آپ وہ ہیں کہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان. آپ نے وہ کام کیا کہ آپ نے اپنے نانا جان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. آگے اگر ہم بات کریں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولیوں میں اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے, اسی طرح حضور پیران پیر دستگیر زندہ جان روشن دین عارف باللہ حق الیقین ختم الاولیاء ہے, ختم الفقراء ہے, ختم الولایت ہے, ختم العنایت ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے طالب ایسے ہیں جو آپ سے جڑ جائے وہ آپ اس کے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ پر پہرا دیتے ہیں کہ اس سے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوگا, یعنی آپ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ مریدوں کے ساتھ ایسے ہیں کہ جان جسم کے ساتھ اور آفتاب جو ہے وہ ذرے کے ساتھ ہو, درخت پتوں کے ساتھ ہو, ویسے آپ اپنے مریدین کے ساتھ ہیں, ان کی داد رسائی کرتے ہیں, ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں. آگے سلطان العارفین حضرت باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم کی شان میں فارسی منقبت بھی لکھی اور پنجابی منقبت بھی لکھی. حصول برکت کے لیے ایک ایک شعر میں سبحان اللہ. فارسی منقبت میں فرماتے ہیں تو شاہ اولیاء و اولیاء محتاج درگاہت, تو شاہ اولیاء و اولیاء محتاج درگاہت مشاہق را سے زد بر درگہت از فخر دربانی. آپ ایسے سلطان الاولیاء ہے اور اہل ولایت ایسے ولیوں کے سردار ہیں کہ اہل ولایت آپ کی بارگاہ کے محتاج ہیں, اور کوئی ولی وہ آپ کے دربار میں دربانی کر لے, آپ کے دربار میں خادم کی حیثیت سے لگ جائے تو یہ اس کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور خود شہر بغداد کے حوالے سے کہتے ہیں حضرت سلطان باہو کہ شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا کرسا میرا میرا ہوں, میں تو وہ ہوں کہ مجھے شہر بغداد کے ٹکڑے لا دو تو میرے لیے یہی کافی ہے. اللہ. اسی طرح اگر ہم پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں تو آپ فرماتے ہیں مدح پیر دی حب دے نال کیجیے. اپنے پیر کا جب ذکر کرو تو خوشی کے ساتھ ذکر کرو, راحت کے ساتھ ذکر کرو. مدح پیر دی حب دے نال کیجیے جن دے خادمہ دے وچ پیر یعنی یہ تو وہ پیر ہے کہ بڑے بڑے پیر ان کے در کے خادم ہیں. اللہ. اور آگے فرماتے ہیں ہمیں تسلی دیتے ہوئے, عقیدت مندوں کو, مریدوں کو, محبین کو تسلی دیتے ہوئے, روز محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت پیر وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں روز حشر دے پیر دیا طالبانو ہتھ سجڑے ملن گیا چینیانی, یعنی روز محشر جو حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا, آپ کا عقیدت رکھنے والا ہوگا, آپ کا مرید ہوگا, اس کو اس کا نامہ اعمال آپ کے صدقے سے سیدھے ہاتھ میں ملے گا. اللہ. اس کے ہاتھوں کو نامہ اعمال, اس کے سیدھے ہاتھ کو نامہ اعمال سے سجا دیا جائے گا. اور ہم اگر حضور غوث بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کریں تو آپ ہیں بھی حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہی, انہی کی اولاد میں سے ہیں, اور آپ خود اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو اس مقام پر, میں جس مقام پر فائز ہوں, یہ مقام کی صدقہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی ہوتا ہے. اور آخر میں اگر ہم مشائخ قادریہ میں جن کا فیضان ہمیں ملا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ذکر کریں, آپ نے اپنی تحاریر میں تو ذکر کیا ہی جا بجا حضور غوث اعظم کا, لیکن شاعری میں آپ نے قلم ہی توڑ دیا. اللہ. 8
منقبتیں تو ایسی ہیں کہ جو آپ نے اردو میں لکھی، بھائی سنا دیجیے، اور اس کے علاوہ کئی ساری مناقب آپ نے فارسی زبان میں اور دیگر زبانوں میں لکھی۔ جب حضور غوث اعظم کے فیضان کا، اور آپ کو جہاں سے فیضان ملا ہے، جو آپ جس خاندان کے چشم و چراغ ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اب حضور غوث اعظم کے اگر علم کا اور آپ کے مقام و مرتبے کا، اور آپ کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو علم ظاہری ملا، جب اس کا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، یعنی ایسی ذات ہے کہ جس میں علم ظاہر اور علم باطن بیلنس کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اور اپنی نسبت جب حضور غوث اعظم سے پوچھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمایا۔ بہت خوبصورت، کیا رچاؤ سے گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، اور ظاہر ہے ہستی ایسی ہیں غوث پاک کے، مطلب جب آپ ان کا ذکر پاک کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا من جو ہے، آپ کی روح جو ہے وہ باقاعدہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور ان کا ذکر پاک کر رہی ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے سلاسل طریقت میں ایک سلسلہ ہے چشتی سلسلہ ناظرین، اور چشتی سلسلے کے سرخیل بر صغیر پاک و ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے غوث اعظم سے کیا عقیدت اور کیا محبت کا اظہار کیا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ درود پاک پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ناظرین، اکابرین امت نے کس طرح سے اپنی اپنی عقیدتوں، محبتوں اور مودتوں کا اظہار کیا ہے، آج بنیادی طور پر اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اتنا بڑا وسیع میدان ہے، چاہے آپ روحانیت کے میدان کی بات کریں، علمی میدان کی، صاحب عقل تو ہے بالکل خاموش ہو جاتی ہے اس میں، اور انگشت بدندہ ہو جاتا ہے انسان کہ ایک ایک ہستی جو ہے آپ ہی کی بارگاہ میں نظر آتی ہے۔ اب ذرا آئیے سلسلہ چشتیہ کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے جو مشائخ ان کے سرخیل ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے مطلب بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کے بارے میں بتائیے، دوسرا صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری شخصیت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تین ہستیوں نے جو خاص طور پہ اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار آپ کی بارگاہ میں کیا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ دریائے طریقت کے وہ منبع ہیں کہ جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سبھی آپ سے فیض یافتہ ہیں، تب تک ہی آپ کا جو ہے وہ فیض پہنچا ہے، اور کیوں نہ پہنچے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں نبی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دیتے ہیں کہ انقریب تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا مقام و مرتبہ اولیاء میں وہ ہوگا جو میرا مقام و مرتبہ دیگر انبیاء میں ہے۔ اللہ، اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، جو بھی آپ نے بھی ذکر فرمایا تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، یعنی حضور غوث اعظم کا وہی مقام و مرتبہ ہے اولیاء کے درمیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے درمیان حاصل ہے، یعنی ایک مرکزی حیثیت حاصل، یعنی آپ کے والد گرامی کو پہلے سے ہی پتا تھا، ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی۔ تو یہ جو ہے وہ جو ہے سلسلہ، یعنی یہ چیز اولیاء کے درمیان معروف تھی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہونی ہے، اور سب نے ہی اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ اور بالخصوص ہم سلسلہ اگر چشت کی بات کریں جو سلسلہ محبت ہے، تو وہاں پر ہمیں اس سلسلے کے بانی جناب سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ فرامین ہمیں ملتے ہیں، اور وہ آپ کا انداز بالخصوص نظر آتا ہے کہ جس سے بخوبی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغداد میں بیٹھ کر یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، اچھا وہ یہ کلمات میں ذکر تو کرنے لگا ہوں، لیکن یہ وہی کلمات ہیں جن کے بارے میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مامورن بھی یقول
کہ حضور غوث اعظم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ کلمات کہیے، یعنی معنی یہ ہوا کہ اپنی طرف سے آپ نے کلمات نہیں کیے بلکہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے یہ کلمات کہنے ہیں۔ کون سے کلمات؟ کہ قدمی ہذہی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرے یہ جو قدم ہے یہ ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی اپنی جو ایک فوقیت ہے یا جو اپنا بلند مقام ہے تمام اولیاء پر وہ آپ نے ظاہر کرنا تھا۔ تو جب بغداد میں بیٹھ کر مجلس کے اندر آپ نے یہ اپنے کلمات جاری فرمائے تو وہاں جو ہے خراسان کی وادی میں دامن کوہ کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عبادت میں مصروف تھے۔ جب آپ نے یہ کلمات سنے تو آپ نے اپنے سر پاک کو اس قدر جھکا لیے گویا کہ زمین کے قریب ہو گئے، اور پھر آپ نے یہ کلمات جو ہے اس کلام کے جواب میں ارشاد فرمایا بل قدماک علی راسی و عینی، کہ آپ کے قدم جو ہے وہ میرے صرف گردن پہ نہیں ہے بلکہ میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھ پہ بھی ہے۔ اس کو مفتی اعظم ہند کی زبان میں ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہر ایک اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی یہ پیور اسپریچول ورلڈ کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لفظوں میں اپنے محبوب یعنی محبوب سبحانی کے ذریعے سے انٹر کنیکٹ کروایا ہے تمام سلاسل کو، یہ کہا جائے گا ایسا ہی ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عقیدتوں کا اظہار یوں بھی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ صدق و صفا میں یہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہیں، اور اسی طرح فرماتے ہیں عدل میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ طرح یہ باحیا ہیں، اور جود و سخا میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں۔ اور پھر آپ نے جو اشعار کی صورت میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا تو فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران از جلالت ارض و سما، یعنی فرماتے ہیں یا غوث معظم ہے، بہت بڑی عظمت والے غوث، نور خدا آپ ہدایت کے نور ہیں، سر چشمہ ہیں، مختار نبی مختار خدا، یعنی آپ جو ہیں وہ اللہ کے بھی پیارے ہیں، نبی کے بھی پیارے ہیں، اور تمام عالم کے سلطان ہیں، اور آپ کی جو جلالت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ زمین والے اور آسمان والے اس پر حیران ہیں۔ اسی طرح آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تربیت یافتہ جناب صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ من آمدم بی پیش تو سلطان عاشقاں، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں، یعنی فرماتے ہیں عاشقوں کے بادشاہ میں حاضر خدمت ہوں، اور آپ کی ذات اقدس اہل محبت کا قبلہ ایمان ہے۔ اور اسی طرح اور بھی دیگر سلاسل کے جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں انہوں نے اپنی عقیدتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ خواجہ دیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو آپ نے بھی اپنی عقیدتوں کا اظہار یوں فرماتے ہیں یا کتب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، اے کتب، اے غوث اعظم، اے روشن ضمیر والے پیر، فرماتے ہیں بندہ ام تا بندہ ام جس تو نہ دارم دستگیر، خاطر نہ شاد راکن شاد یا پیران پیر، کے فرماتے ہیں کہ آپ کا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں، میں آپ کی بارگاہ کا سائل ہوں، آپ کا ہی ایک دروازہ ہے، اے دستگیر میرا ہاتھ تھام لیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے آپ سے کہا کہ ظاہر ہے مٹیریل چونکہ اتنا ہے، گفتگو اتنی ہے کہ بہت کم وقت میں جو ہے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، لیکن ظاہر ہے گفتگو سمجھ نہیں سکتی۔ اچھا اب آئیے ذرا سلسلہ چشت کی بات ہوئی، سلسلہ نقشبند، اگر آپ سلسلہ نقشبند میں خاص طور پہ شہنشاہ نقشبند کی بات کریں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا ہی بات ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا حضور غوث پاک سے، اور پھر اگر آپ بر صغیر کی بات کریں تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جس انداز سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، مزرائے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ تو ہم اس سے پہلے کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کی بات کریں، شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان بہت ہی خوبصورت جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مختلف صوفیہ کے علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد ایک خلاصہ بیان کیا۔
آپ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الوقت، قطب الآفتاب، غوث الزماں، رموز اولیاء کے محافظ، مرتبہ اصفیاء کے نگہباں، غم زدوں کے سرپرست، آپ کے زمانے میں آپ کے علاوہ کسی کا تصرف نہ تھا، آپ ہی کا حکم عام تھا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، آپ کا یہ فرمان ہر ولی کے حق میں عام ہے۔ سبحان اور پھر اللہ۔ آتے ہیں خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمہ اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ کس طرح بارگاہ غوثیت میں جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب ان تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان پہنچا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو آپ فرماتے ہیں بل علی عینی، کہ میری تو آنکھوں پر حضور غوث پاک کا قدم ہے، یعنی گردن پر تو کجا، ہم تو غوث پاک کا قدم اپنی آنکھوں پر رکھنے کو تیار ہیں۔ اتنی عاجزی و انکساری کے ساتھ بارگاہ غوثیت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر ہیں، اور آپ آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ فیض سیدہ کائنات سے ہوتا ہوا، امام حسن و حسین سے ہوتا ہوا، ائمہ اہل بیت سے ہوتا ہوا غوث پاک تک آیا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس قدر فیض برکات تمام اقطاب اولیاء کو پہنچے وہ حضور غوث پاک ہی کے ذریعے پہنچے ہیں، اور آپ ہی مرکز فیض ہیں، آپ کے بغیر کسی کو منصب ولایت مل ہی نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ائمہ اہل بیت کے بعد یہ فیض براہ راست جس شخصیت میں کامل و اکمل طور پر دیکھنے کو ملا ہے وہ بارگاہ غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو امام اہل سنت نے یہ فرمایا نا کہ کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یہ حقیقت ہے کہ ہر دربار میں فیض بارگاہ غوثیت سے گیا ہے۔ اسی طرح شیخ ماجد الکردی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، آپ کہتے ہیں جب یہ فرمان ارشاد ہوا تو اس وقت روئے زمین پر اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں تھا جس نے عاجزی میں اپنی گردن نہ جھکائی۔ اسی طرح آگے چلیں تو شیخ ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اب یہ بتا رہے ہیں کہ غوث پاک کے فیض کے صدقے مجھے کیا کیا عطا ہوا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھ پر یہ کرم کر کے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا اور ایسا کیوں نہ ہو کہ تم عبد القادر کے مرید ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب 3 مرتبہ دیکھا اور صبح اٹھ کر اپنے والد کو بتایا تو میرے والد مجھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا رہنما نبی ہو، جس کا مرشد عبد القادر ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھلائی اور بزرگی عطا فرما ہی دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خصوصی فیض سے حضرت ابو الحسن بغدادی کو نوازا۔ بھائی سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو آپ لوگ فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ وہ خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک آیا تو آپ نے کیا عقیدت فرمائی غوث پاک سے کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ اب ذرا یہ آخر میں جو سلسلہ سورورد کو اگر ہم تذکرے میں نہ لائیں تو حق ادا نہ ہوگا، اس لیے کہ شیخ شہاب الدین سوروردی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دل کی دنیا ہے، وہ جو غوث پاک نے فرمایا نا کہ لوگوں کا قلوب میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی یہ بالکل پریکٹیکل مظاہرہ ہے وہاں پر کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ قلب کی کیفیت کو تبدیل فرمایا، اور شیخ شہاب الدین سوروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اور پھر اگین وہی بات کہ اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو اسی سلسلے کے بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ ہو تو حق ادا نہ ہوگا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہے اور سلسلہ سہروردیہ کے سب سے بڑی کڑی ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی یعنی ابتدائی طالب علمی کے دور میں
آپ جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں علم کلام، علم فلسفہ، علم منطق کی کس کتاب کی طرف بڑھوں، کیونکہ آپ کا رجحان جو ہے وہ عقلی علوم کی طرف زیادہ تھا. بالکل. تو آپ جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے کشمکش میں تھے کہ میں جو ہے وہ امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد سے ابتدا کروں، یا امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام سے ابتدا کروں، یا اپنے شیخ کہ جو آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے شیخ بھی تھے، جن سے آپ بیعت تھے، ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کی کتاب پڑھوں تو آپ کے شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر گئے کہ وہ امام الاولیاء بھی ہیں اور امام العلماء بھی ہیں. تو وہ آپ کی بارگاہ میں لے کر گئے کہ تمہیں جو کنفیوژن ہے تم ان سے ڈسکس کرو، ان سے مشورہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں پھر اس حساب سے آگے بڑھنا. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، نماز وغیرہ سے فارغ ہوں گے، میں اپنا مدعا آپ کی بارگاہ میں بیان کروں گا، آپ میرا مسئلہ حل کریں گے. کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا اور ابھی میں نے کوئی بات نہیں نکالی، میں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، ابھی نماز بھی نہیں ہوئی کہ حضور غوث اعظم نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یا عمر من ہوا من زاد القبر ما ہوا من زاد القبر، یا عمر ما ہوا من زاد القبر، اے عمر یہ بتاؤ جو تم پڑھنا چاہتے ہو یہ تمہیں قبر میں کتنا کام آئے گا، یہ بتاؤ یہ جو تم پڑھنا چاہتے ہو تمہیں قبر میں کتنا کام آئے گا. یعنی آپ کی نگاہ ولایت اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے فراست عطا کی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ اس شخص نے اور اس بچے نے آگے جا کر کتنا بڑا طریقت کا کام کرنا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ یہ بات ان سے کی، کہا یہ کتابیں جو ہے یہ فلسفہ اور یہ منطق تمہیں قبر میں کام نہیں آئے گا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اور مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ میرے قلب پر، میرے دل کے حال پر مطلع ہو گئے، اور پھر میں نے جو ہے وہ اس رستے سے کنارہ کشی کی اور جیسا آپ مجھے گائیڈ کرتے گئے میں ویسا ہی چلتا رہا. فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تو حکمت اور دانائی جو ہے وہ میرے وجود کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. بالکل علم رچا بسا. سبحان اللہ. ابن تیمیہ نے اس پورے واقعے کا بالکل ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دل میں تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا کشف ہو گیا، یعنی وہ پہچان گئے کہ ان کے دل میں کیا تھا. اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ غوث اعظم طریقت کے بادشاہ ہیں اللہ، اور موجودات کے تصرف کرنے والے، اور اللہ کی طرف سے کرامات کا تصرف آپ کو ہمیشہ حاصل رہا. اسی طرح ہم شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں اور آپ کے اجلہ خلفاء اور بر صغیر پاک و ہند کی ایک عظیم ہستی شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر نہ کریں تو بات مکمل نہیں ہوگی. شیخ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اقطاب کے زمانے کے قطب، یعنی آپ ایسے دور میں ہے کہ جہاں بڑے بڑے اقطاب اور اولیاء موجود ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑا درجہ جس کو حاصل ہوا وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ بے قصوں پر مہربان ہیں اور شفیع المذنبین یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی اور سچے نائب اور جانشین ہیں. اسی طرح بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم شفیع المذنبین کے نائب ہیں. سبحان اللہ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تو ہے، ان کے نائب بھی ہیں اور ان کے مشن کو آگے لے کر چلنے والے بھی ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی شان میں ایک منقبت بھی لکھی. میں حصول برکت کے لیے 2 اشعار پڑھوں گا اور اسی پر ہم اکتفا کریں گے. آپ فرماتے ہیں ثمرۂ باغ نبی و میوہ شاخ علی، ثمرۂ باغ نبی و میوہ شاخ علی، سرو بستان حسن آ سرور دنیا و دین. یعنی آپ گلستان نبوت کا ثمر ہے، نسل حیدری کا میوہ ہے، اور حسنی گلزار کے یعنی آپ حسنی گلزار کے ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ آ سرور دنیا و دین کے سردار ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین ملتانی کند ہر دم ثنا خوانی، بہاؤالدین ملتانی کند ہر دم ثنا خوانی کہ تو محبوب سبحانی و محی الدین جیلانی، کہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی ہر لمحہ آپ کی ثنا کرتا ہوں اور یوں کہتا ہوں کہ آپ محی الدین جیلانی ہے اور محبوب سبحانی ہے. یہ اپنے وقت کے اجلہ اولیاء اور بزرگان دین اکابرین نے آپ کی شان میں یہ عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کیا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کا مزار مبارک بھی اسی شہر میں ہے کہ جہاں حضور غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں. آپ بھی بغداد میں موجود ہیں، وہیں پر آپ کا مزار مبارک ہے. اور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے خلیفہ ہیں وہ یہاں پر آ کے انہوں نے حضور غوث اعظم کا فیضان اور اپنے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان عام کیا اور کہا کہ میں ہر وقت آپ کی ثنا خوانی کرتا ہوں. ثنا خوانی سے مراد یہ کہ میں ہر وقت آپ کی منقبت بیان کرتا ہوں، آپ کی شان بیان کرتا ہوں، ہر وقت اس کا اعتراف کرتا ہوں. ایک بات جو آخر میں چاہتا ہوں کرکس آف دی اسٹوری کے طور پہ کہ کرکس آف دی ڈسکشن کے طور پہ کہ یہ جو سارا ہم نے گفتگو ابھی کی ہے، میں
ایک سوال اس وقت سوچ رہا تھا، اور آپ مفتی ہیں، ظاہر ہے آپ نے اسپیسیفک جو ہے وہ اپنا علم حاصل کیا، اور آپ اسی میں اگر پورے ہو جائیں پوری زندگی، یا اسی کا حق ادا کر دیں تو بہت بڑی بات ہے۔ غوث اعظم کی شخصیت میں جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ علمی میدان کے جو بڑے بڑے سرخیل ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، اور تصوف کے میدان کے بڑے بڑے سرخیل ہیں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ظاہری علوم کے ساتھ علم وہابی جسے آپ مطلب کہیے وہ بھی مطلب جو ہے کثرت سے آپ کو عطا فرمایا، تو ذرا بتائیے اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، علم ظاہری ایک تو آپ کی محنت بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے باقاعدہ مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس آپ کرتے رہے، خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ یہ علم کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب بنا لیا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی شامل حال ہے کہ یہ مقام و مرتبہ جو انہیں ملا یہ توفیق الہی سے ملا، یہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ملا، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص فیضان آپ کی ذات مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ بات کہنے میں کوئی اس میں اچھمبے کی بات نہیں کہ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ آپ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم نائب مطلق کے ایک معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جس کی 90-91 سالہ زندگی کے اندر اتنا بڑا کام اور اتنا پھیلاؤ اور اتنی وسعت ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ یقیناً حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان ہے، اور آپ کا معجزے کے طور پر آپ جو ہے وہ نظر آئے۔ وہی بات ہے 7 مرتبہ لعاب دہن مبارک، سبحان اللہ، 6 مرتبہ محلہ کائنات کا لعاب دہن مبارک، سبحان اللہ۔ اور پھر اگین وہی بات آ گئی جو فائنلی بس بات کو ختم کرتے ہیں۔ میں اب اس کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ 5ویں صدی ہجری سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیجئے 1450 برس، مطلب اب یہ جو 900 سال کا پورا ایک اسپین ہے، ہم نے اس 900 سال کے اسپین کی جو شاہکار شخصیات ہیں ان پہ بات کی ہے، آج کی کسی شخصیت کا جو ہے حوالہ نہیں دیا۔ اٹ مینز یہ پوری 9 صدیاں جو ہیں وہ آپ کی ثناخانی کے اندر محیط ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن بھی کیا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ کتاب الشفا، جائز حاجات کی قبولیت کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد کثرت کے ساتھ یہ کلمات یا کثیر الخیری و یا دائم المعروف پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات ناظرین پڑھا کرتے تھے، لہذا کوئی بھی جائز حاجت ہے ضرور اس دعا کو پڑھا کریں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ مومن کو چاہیے کہ پہلے فرائض و واجبات ادا کرے پھر سنتوں میں مشغول ہو۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اکابرین اسلام کے خراج عقیدت۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، غزہ کے لیے، لبنان کے مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملک ممتاز ثنا خان جناب قاری محمد فیصل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب اولیاء کا ہے سرتاج غوث الورا، قائد اصفیاء ماہ انوار ہے، قاسم فیض ہے پنجتن کا یہی، قاسم فیض ہے پنجتن کا یہی، شاہ کونین کا پیارا شاکار ہے، اولیاء کا ہے سرتاج غوث الورا، جس کو فیضان ہے مرتضیٰ سے ملا، علم جس نے علی مرتضیٰ سے لیا، علم جس نے علی مرتضیٰ سے لیا، لاڈلا جو ہے شبر کا شبیر کا، لاڈلا جو ہے شبر کا شبیر کا، بہترین و حسین جس کا کردار ہے، اولیاء کا ہے سرتاج غوث الورا، مانتا اس کی عظمت ہے ہر ایک ولی، وہ ہے قطب جہاں، وہ ہے غوث جلی،
وہ ہے قطب جہاں، وہ ہے غوث جلی، سارے عالم پہ رہتی ہے جس کی نظر، سارے عالم پہ رہتی ہے جس کی نظر، اس کا دیدار احمد کا دیدار ہے، اولیاء کا ہے سرتاج غوث الورا، وہ مسیحا عالم، وہ قطب جلی ہے، عطا جس کی ولیوں نے تسلیم کی، ہے عطا جس کی ولیوں نے تسلیم کی، جس کے آگے جھکے اولیاء اصفیاء، جس کے آگے جھکے اولیاء اصفیاء، ساجد اہل طریقت کا سردار ہے، اولیاء کا ہے سرتاج غوث الورا، قائد اصفیاء ماہ انوار ہے، قاسم فیض ہے پرجتن کا یہی، شاہ کونین کا پیارا شاہکار ہے، اولیاء کا ہے سرتاج غوث الورا۔